مکہ معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی ستونوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے، کسی بھی ملک کے خلاف نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان طے پانے والے مکہ دفاعی معاہدے کے نکات بیان کر دیے۔ واضح کیا کہ مکہ معاہدہ خطے کے تمام ممالک کے لیے کھلا ہے، جو بنیادی اصولوں کی پاسداری، باہمی احترام، تعاون اور پرامن ذرائع کے ذریعے اختلافات حل کر سکے معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ معاہدے کا واحد مقصد خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کی کوششوں کو مضبوط بنانا ہے۔ مشترکہ مکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا بیان میں کہا، اس معاہدے سے خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کی فضا قائم ہوگی۔ یہ معاہدہ ایک محفوظ مستقبل کی راہ ہموار کرتا ہے، جو ترقی، خوشحالی اور اقتصادی مواقع کو فروغ دے گا۔ مکہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں۔ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ نیٹو کے اصول کے مطابق ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ مکہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں، خطے میں تعاون اور سلامتی کے لیے ہے۔ مصر بھی اس اتحاد میں شامل ہو سکتا ہے۔ نیٹو کا اصول ہے کہ ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دی۔ سیکرٹری قومی سلامتی کونسل نے بیان میں کہا، ایران کو دھمکایا نہ جائے، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلح جنگ دائمی طور پر ختم کی جائے، بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور امریکی افواج کو ایران کے اطراف سے ہٹایا جائے۔ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ سیکرٹری ذوالقدر نے کہا کہ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران تمام دباؤ کے باوجود مزاحمت کے لیے بھرپور تیار ہے۔ ہم اپنے شہداء کے ناحق خون کو بھولنے یا نظر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے شہداء کا خون بہانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی جاری رہی تو امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیاں رکنے تک ایران مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز معاہدہ حتمی مراحل میں ہے۔ معاہدے سے آبنائے ہرمز کو فوری نہیں کھولا جائے گا۔ ایران جنگ نے امریکی ہتھیاروں کے ذخائر تشویشناک حد تک کم کر دیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا انکشاف، ایشیا اور یورپ سے امریکی ہتھیاروں کی ترسیل جاری، فضائی دفاعی میزائلوں کے ذخائر تیزی سے گھٹنے لگے۔ ہتھیاروں کی کمی سے امریکی فوج کی جنگی صلاحیت متاثر ہونے کا خدشہ۔ امریکی فوج کو ہتھیاروں کی جلد فراہمی یقینی بنانے کے لیے پینٹاگون متحرک۔ نائب امریکی وزیر دفاع کی دفاعی کمپنیوں کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کی پیداوار تیز کرنے اور 21 روز میں منصوبے دینے کی ہدایت۔ یمن نے حوثیوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ کارروائی میں حوثیوں اور ان کے فوجی ساز و سامان کو نشانہ بنایا گیا۔ یمنی فوج کے مطابق صوبہ مارب میں حوثی تنظیم انصار اللہ کے حملوں کے رد عمل میں فوجی آپریشن کیا گیا۔ دوسری جانب حوثی گروپ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے رابطے اور تعاون پر یمنی افواج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، حماس کے غیر مسلح ہونے تک غزہ سے فوج نکالنے سے انکار۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو آگاہ کیا کہ حماس کا خاتمہ ہی فوجی انخلا کی بنیادی شرط ہے۔ نیتن یاہو کو انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ اپنے سخت گیر وزراء اور ٹرمپ انتظامیہ کے شدید دباؤ کا بھی سامنا۔ امریکی ایل چی سے ملاقات کے بعد غزہ پر حملوں میں کچھ کمی۔
کراچی میں میر رضا علی کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ میر رضا کی 28 جولائی کو نقل و حرکت، ملاقاتوں، آخری فون کال اور میسیجز کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ میر رضا نے 28 جولائی کی شب 3 کالز پر 2 افراد سے رابطہ کیا۔ پہلی کال علی نامی شخص کو کی، آخری کال اپنے دوست عبداللہ کو کی۔ اس کے بعد میر رضا کو کچھ میسیجز موصول ہوئے جن کا میر رضا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تفتیشی ٹیم کا آخری کالز اور میسیجز کرنے والوں کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ میر رضا قتل کیس فیروز آباد تھانے میں درج اغوا کے مقدمے کو قتل کے مقدمے میں تبدیل کر کے FIR میں قتل کی دفعہ 302 بھی شامل کر دی گئی۔ IG سندھ نے پرانی تحقیقات کمیٹی تشکیل کر کے نئی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ DIG عامر فاروقی کی سربراہی میں نئی کمیٹی تحقیقات کرے گی۔ ٹیم میں SSP CTD عرفان بہادر بھی شامل۔ فیصلہ نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد کیا گیا۔ سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ چیئرپرسن فریال تالپور کا میر رضا کے قتل کا نوٹس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی سفارش۔ کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز تعدیبی کارروائی کی جائے۔ متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ تمام حقائق سامنے لائے جائیں۔ کراچی کی تباہ حالی بے نقاب کرنا جرم بن گیا۔ لانڈھی میں کوریج کے دوران بول نیوز کی ٹیم پر حملہ، ٹوٹی سڑکوں اور ابتر صورتحال کی رپورٹنگ پر مشتعل بدماشوں کی ٹیم سے بدتمیزی، صحافی سے موبائل فون چھیننے کی کوشش، دھمکیاں دی گئیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے حملہ آوروں کا تعین کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا کہ حملہ آوروں کا تعلق PP سے بھی ہوا تو سخت کارروائی ہوگی۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں عوامی مسائل پر رپورٹنگ کے دوران بول نیوز کے رپورٹر کاشان پر نامعلوم افراد کا تشدد، واقعے کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور کراچی یونین آف جرنلسٹ کی مذمت۔ کہا کہ عوامی مسائل کی نشاندہی اور سچ سامنے لانا صحافیوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی پر صحافیوں کو نشانہ بنانا اور آزادانہ کام کرنے سے روکنا اور تشدد ناقابل برداشت ہے۔ صحافتی تنظیموں کا حکومت سندھ سے ملوث عناصر کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔